الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ بات ماننی پڑے گی، جو رب نے چاہنا ہے نا ہونا وہی ہے. انسان کہتا ہے میرا فیصلہ، میرا ڈیسیشن، میری پلاننگ، کچھ بھی کر لیں. ہاں اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہی خالق، وہی مالک، وہی قدرت والا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سنیے. کہتے ہیں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچان لیا. یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، اس کا الٹ ہو جاتا ہے. اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی تو ہے جو میرے ارادوں پہ پہرا لگا رہا ہے. یہ خدا ہے. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، ٹکٹ بھی بک ہو جاتی ہے، آگے کی پلاننگ بھی بک ہو جاتی ہے، ادھر جا کے کسی ملک میں جانا ہے، کسی شہر میں جانا ہے، ادھر کس سے ملنا ہے، ساری پلاننگ بک ہے. مگر اچانک کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے سارا سفر ہی کینسل ہو جاتا ہے. پلاننگ تو جانے کی تھی، کیوں نہیں ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں. کہتے ہیں خدا کے وجود کی، کسی نے ایک سوال کیا خدا کے وجود کی دلیل دیجئے، بتائیے خدا ایگزسٹ کرتا ہے، خدا موجود ہے. فرمایا آدمی چاہتا ہے میرے گھر بیٹا پیدا ہو مگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا ارادہ، جس کی مرضی اس دنیا پر نافذ ہے وہی خدا ہے. ارادے بہت ہیں، پلاننگ بہت ہے، مگر ہمارے ارادوں سے الگ چیز ہو جاتی ہے. یہی تو بتا رہا ہے کہ تمہاری مرضی نہیں، اس دنیا میں ہے خالق ہے، مالک ہے، جو بلکہ دنیا کا مالک ہے وہی خدا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کس قدر اس واقعے میں درس موجود ہے. سب سے پہلے تو اللہ پاک کی قدرت کے متعلق سبق سیکھیے نا، کہ کتنا ایسا ہوتا ہے جب ہم چاہتے ہیں یار یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں یہ میری پلاننگ. ہوتا وہ نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. اپنی اوقات پتہ چلنی چاہیے. پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جانا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب سب کچھ ہے. ایسے موقعوں پر مزید اللہ کی قدرت کو جاننا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور پھر دل کو مطمئن بھی کرنا چاہیے کہ نہیں ہوا تو یہی بہتر ہوگا. یہاں ایک اور میں آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ آیت اتنی کمال کی ہے، اگر کسی دن سمجھ آ جائے نا تو زندگی میں جو کام نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، یار یہ کیوں نہیں ہوا، اتنی پلاننگ تھی، اتنی تمنا تھی، اور بندہ بعض اوقات مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. میری قرآن پاک کی جو سب سے فیورٹ آیات ہے، اٹ از ون آف دا موسٹ فیورٹ میری آیت، اور اس کے جو ترجمہ آپ پڑھو گے تو آپ کی بھی پسندیدہ ہو جائے گی، کیونکہ زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ مل جاتا ہے، اپنے دل کو بڑی تسلی مل جاتی ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے، معاذ اللہ لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی بیٹی تو رحمت ہے. چلے اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے ان قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تم اس سے برا سمجھ رہے ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ تو میرے لیے بہتر تھا. ایسا کئی بار آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کوئی چیز ملی یا کوئی آپ کے بارے میں فیصلہ ہوا، آپ نے بڑا واویلا مچایا، بڑا افسوس کیا، تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا یار میرے لیے تو یہی بہتر تھا. آگے قرآن کہتا کیا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے لیے حق میں بری ہو. بعض اوقات کہتے ہیں یار مجھے یہ پسند ہے، یہ نہیں ملتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اچھا پسند ہے تو حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، نہیں ملی کوئی بات نہیں، کیا پتہ یہی میرے لیے بری ہو. اور ہوتا ہے ایسا،
لیکن اگلی جو آیت کا جز ہے نا وہ ادھر اللہ کرے نقش ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کسی کی سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے. یہاں قرآن پاک کی ایک اور آیت جو ہم ہر روز ہی پڑھتے ہیں اس سے بھی سیکھنا ہے, اور وہ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. آیت کس حصے میں کیا تربیت کی گئی کہ میں ختم کریں اپنے اندر سے. ہم دنیا میں مالک نہیں محتاج ہیں. اپنی اسی محتاجی کو دل و جان سے تسلیم کر لینا ہی بندگی ہے. جب بندہ دل کی گہرائی سے تسلیم کرتا ہے نا کہ میں محتاج بے بس بندہ ہوں, اب اس پر لطف و کرم کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس پر بارش, کیونکہ پہلے ہی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے میں سب کچھ ہوں نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں محتاج, مالک تو سب کچھ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی کا پیغام ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ابھی حال ہی کی بات ہے, کسی ملک کا ایک شخص تھا جو خود کو ملک الارادہ, مرضی کا بادشاہ کہتا تھا. مسلمان تھا بیچارہ. کیا ہوا بیچارے کو؟ پھیپھڑوں کا کینسر ہوا, اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو ہوتا نا میں کر و فر, میرا فیصلہ, میرا ڈیسیشن, میری پلاننگ, سب کچھ جناب طے ہے, کچھ بھی نہیں چینج ہوگا, یہ نہ کہا کرو. پلاننگ کرنا چاہیے مگر انشاءاللہ بھی کہتے رہے, اور ساتھ ذہن میں بھی یہ بات رکھے رب نے چاہا تو ہوگا. سبحان اللہ. زمین میں اللہ پاک کی مرضی نافذ ہے, حکم صرف اسی کا چلتا ہے, وہ غالب ہے. قرآن کریم میں اس نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہی اپنے بندوں پر غالب ہے. غرض یہ کہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اس دنیا میں مرضی صرف اللہ پاک کی چلتی ہے. ہمارے ہمیں چاہیے کہ طاقت, عہدے, مال و دولت وغیرہ کے غرور میں نہ آیا کریں. اللہ پاک کے حضور سر جھکا کر رکھے. ان باغ والوں کا جو بڑا عیب کیا بیان ہوا, وہ پوشیدہ اسباب جن کی وجہ سے باغ تباہ ہو گیا, ان کا ایک عیب یہ تھا وَلَا يَسْتَثْنُونَ, انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا تو کیا ہوا؟ باغ جل گیا, سب تباہ ہو گیا. لَوْلَا تُسَبِّحُونَ, قرآن کہتا ہے, یہ وہ لوگ کہتے تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی, اللہ کا نام لینا چاہیے, اللہ کی مرضی پر یقین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ لیجئے, ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ہم اللہ سے ہی کہیں نا, اللہ تو جانتا ہے, ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرما دے, ہمیں بہتر عطا فرما دے. اور جو رب عطا فرمائے اس پر یقین, اس پر اطمینان, اس پر سکون ہونا چاہیے. اللہ کا فیصلہ ہے. جس دن آپ کو یہ فیصلہ اور یقین مل گیا نا, پھر آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. تو ان باغ والوں نے پلاننگ کی تھی غریبوں کا حق, یا غریبوں میں جو سخاوت تھی, جو بانٹتے تھے, اس سے انہیں محروم کرنے کی, اور پھر انشاءاللہ بھی نہیں کہا, اپنی پلاننگ کرتے رہے اور سب برباد ہو گیا. تو ہمیں اچھا سوچنا چاہیے, بہتر سوچنا چاہیے. یعنی کس طرح کہیں کہ اللہ ہاتھ پاؤں تو نے دیے, مگر تیری مدد ہوگی تو ہاتھ پار چلا پاؤں گا. مولا میرے پاس پاؤں تو نہیں دیے ہیں, مگر میں جب تک نہیں چل سکتا جب تک تیری مدد نہیں ہوگی. نہیں دیکھے پاؤں والے, پاؤں ہیں جسم میں, چل نہیں پا رہے, ہاتھ ہیں جسم میں, اٹھا نہیں پا رہے. بھائی باڈی میں تو لگے ہوئے ہاتھ, مگر ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے, انگلیاں بند نہیں ہو رہی ہیں, پکڑ نہیں پا رہے ہیں, پیر ہیں چل نہیں پا رہے. پتہ چلا پیر کمال نہیں ہے, اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی, مدد ہوگی تو پیر چلے گا. ہاتھ ہونا کمال نہیں ہے, ہاتھ میں رب کی طرف سے دی گئی طاقت ہوگی تو ہاتھ چلے گا نا. آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اندھے بغیر آنکھوں والی نہیں ہوتے, ان کی باڈی میں آنکھیں فکس ہیں. ہماری جیسی آنکھیں, بعض ہوگا تو یقین نہیں آتا یہ بندہ اندھا ہے, بالکل اچھی آنکھیں, صاف ستھری نظر آ رہی ہیں اس کی آنکھیں, اچھا دیکھ بھی ہمیں رہا ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے, مگر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. پتا چلا کہ یہ بات اجاگر بار بار دل میں کرنی ہے, مولا سب کچھ دیا ہے تو نے, مگر اس کا فائدہ مجھے جب پہنچے گا جب تو چاہے گا, تیری مدد ہوگی, میں محتاج. بہت کچھ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. بات یہ ہے, اب دو چیزیں ہیں, میں نے پلاننگ کی اور نہیں ہوئی,
اب ایک طریقہ تو یہ چیخنا شروع کر دوں، چلانا شروع کر دوں، کوسنا کسی کو شروع کر دوں،